پتہ ہے سب سے آسان اور طاقتور چیز جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ جب مشکل ترین حالات ہوں، کوئی امید بھی نہ ہو اور سب کچھ ناممکن لگ رہا ہو، تب بھی اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جو قسمت میں لکھا ہے اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو سوچیں، اگر دعا میں اتنی طاقت ہے تو دعا سننے والے رب کی طاقت کس حد تک ہوگی؟ وہ تو مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ اس نے تو کہنا ہے کسی چیز کو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نا امیدی کیسی؟ ممکن اور ناممکن بس ہماری اپنی سوچ تک ہے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے اور اپنے سے منسلک رشتوں کے لیے۔ میرا رب ہر شے پہ قادر ہے اور وہ بڑے غور سے سنتا ہے اپنے بندے کی ہر پکار کو۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ وہ تو اس انتظار میں ہے کہ کب اس کا بندہ اسے پکارے، کب اس کا بندہ اس سے مانگے اور وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ اپنے بندے کو وہ سب عطا کرے۔ اور انشاءاللہ اللہ پاک تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا، ذرا انتظار تو کرو۔ تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور وہ جلد تمہاری کہانی کو مکمل کر دے گا۔ اور تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اللہ بندے کو اس وقت تنہا کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ پیچھے بس وہ اور اس کا بندہ رہ جائے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ کہ اللہ اسے اپنے لیے بے بس کر دیتا ہے، اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھ سے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، میری کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کی پرواہ وہ ذات کرتا ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ کتنی خوبصورت تنہائی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ کا قرب کا موقع دیتی ہے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو پھر بھی لوگوں کی فکر کرے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت صرف اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے، اور اس انتظار کا پھل تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور وہ تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ضرور ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم دعاؤں کی قبولیت کا اشارہ ڈھونڈ رہے ہو نا؟ تو سنو، اللہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہے، تبھی تو وہ اس چیز کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا۔ تمہارے دل کا ایک ہی دعا پہ اٹک جانا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تم چاہتے ہو۔ تو بس تم اپنے اللہ پر کامل یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ یاد رکھو اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ لکھ رکھا ہوگا جس کا تمہیں شدت سے انتظار ہے۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے قریب بہت پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں تمہارے ہی مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہارے دل سے نہیں نکلنے دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑ دو۔
ان دعاؤں کے لیے سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ بس قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ بہترین کارساز ہے۔